بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان خصوصی عالی جناب محترم محمد عبدالرؤف کچیری والے صاحب، چیئرمین کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی، یہ ہمارے شہر بیدر کے لیے بڑے شکر اور فخر کی بات ہے کہ اسٹیٹ لیول کی ایک اہم کمیٹی کی ذمہ داری بیدر کے ایک اہم ثبوت محترم محمد رؤوف کچیری والے صاحب کے ذمہ داری دی گئی ہے. الحمدللہ وہ اس ذمہ داری کو بڑے حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں. ابھی گزشتہ مہینے حج کے قافلے بنگلور سے ہو کر گئے اور انہیں خدمت کا موقع ملا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ رات دن ایک کر کے حاجیوں کے رہنے کا، کھانے کا، ان کے انجیکشنز کا اور ان کے سفر کے سارے معاملات کو بڑے کم ٹائم میں انجام دیا. اور کووڈ کے بعد یہ اس سال جو حج ہوا ہے 2 سال کے بعد پہلی مرتبہ گئے ہیں اور حج ہاؤس کے ذریعے گئے ہیں. ہم نے سنا کہ پہلی مرتبہ پرائیویٹ ٹریولز کے ذریعے جو حجاج گئے ہیں ان کے ویکسینیشن، ان کے انجیکشن کا اہتمام بھی آپ نے بول کر کرایا. اور میرے بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب پورا ہوائی جہاز میں آ کے ہم سے اندر آ کے مل کے سب سے ایک ایک سے ملاقات کر کے خیر خیریت لے کر گئے. اور خاص بات یہ کہ پورے اسٹیٹ سے ہمیشہ 1 یا 2 خادم الحجاج جاتے ہیں. اب کی بار بیدر سے آپ نے 3 خادم الحجاج کو بھیجا، 3 خادم الحجاج. یہ اور اس طرح کی کارکردگی الحمدللہ آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات کو بلند کرے. اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے بڑھائے اور بڑے عہدے اور بڑی ذمہ داریاں آپ نبھا سکتے ہیں. آج ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہے. میں پورے وزڈم مینجمنٹ کی جانب سے، اسٹاف کی جانب سے، اسٹوڈنٹس کی جانب سے، اسکول اور کالج اور اکیڈمی کی جانب سے میں آپ کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں. بی ویلکم، وارم ویلکم جناب عبدالرؤوف کچیری والا صاحب. اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لائے اور وزڈم کا یہ پہلا اور منفرد یونک تاریخی ایگزیبیشن جو حج ماڈل کے ڈیمانسٹریشن کا ایگزیبیشن ہے، جس کے ڈائریکٹر فصیحہ بانو خان ایکیڈمک ڈائریکٹر نے اسے پورا پلان کیا ہے. ہم ان کی صلاحیتوں کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. وہ آئے دن بچوں کو ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جا رہی ہیں. پورے اسٹاف بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، پیرنٹ بھی خوش ہیں. الحمدللہ بنگلور کے انٹرنیشنل اسکول میں جنہوں نے 12 سال خدمات انجام دی، ویسے قبول ہمیں ان کی سروسز اس سال ملی ہیں اسکول کے لیے. کہ ان کے ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ڈاکٹرز ڈے سیلیبریٹ کیا اور بچے پرنس کو گئے. مجھے ڈاکٹر صاحب نے دیشمکھ صاحب جو پورے گلبرگہ ڈویژن کے ایک سیکشن کے انچارج ہیں، پرسوں رات فون کر کر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سر آپ کتنا سسٹمیٹک آپ کا اسٹاف لایا، بچے دیکھے، سب کو ہمیں انکریج کیے اور ہم نہیں سمجھے تھے کہ آپ اتنا آرگنائزڈ وے میں آئیں گے. پیشنٹ سے ملے، فروٹس دیے. الحمدللہ رات 9 بجے وہ مجھے فون کرتے ہیں
اور فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی دوسرے کلاسز میں بھی پورے اسکول کو لائیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو میں تمام ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے رات دن مسیحا بانو خان کی ٹیم نے محنت کیا، اور اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کا بھی شکر گزار ہوں، وہ انہوں نے ڈائریکٹر نے جیسا گائیڈ کیا ویسے ایکٹ کیے، ویسے سامان دلائے، خرچ کیے، محنت کیے، ٹائم دیے۔ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوش قسمتی سے آج عرفات کا دن ہے اور پوری دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہیں، اور آج عرفات میں ان کا ٹھہرنا پہنچنا ہی حج ہے، اور آج اسی مبارک دن ہم جناب رؤوف کچیری والے صاحب صدر نشین کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے اس حج ماڈل ایگزیبیشن جو وزڈم نے اور وزڈم کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف نے سجائی ہے، اسے افتتاح ہو کر رکھے گئے، جس کو دیکھنے کے بعد وزڈم کے بچوں کے اور اسٹاف کے ٹیلنٹس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے ایک اور مہمان خصوصی عالی جناب مولانا مفتی سید سراج الدین نظامی صاحب، یہ ہمارے لیے عبدالعزیز مولانا ہیں اور پرانے مولانا ہیں، ان کا ہمارا ربط ہے، آدان پردان ہوتے رہتا ہے۔ ان کا بھی گروپ آف مشنری اسکول اور مدرسہ ہے، روزہ مشن اسکولز کا نیٹ ورک ہے، مدرسہ ہے، حفاظ کرام بنتے گئے، عالمات تیار ہوتی ہیں۔ الحمدللہ وہ ہمارے پروگرام میں جب بھی مولانا بلایا جاتا ہے آتے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے مہمانان مینجمنٹ کی روح رواں محترمہ بشرا جمال صاحبہ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور چیئرمین وزڈم اکیڈمی محمد صلاح الدین فرحان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، تمام اسٹاف، پیرنٹس، سب کا، پریس والوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ اتنی دیر سے ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ بول رہے ہوں گے ہم کھڑے ہوئے ہیں، سر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پورا ثواب انشاءاللہ ملیں گا، کیونکہ پورے دنیا کے حاجی آج کے دن کھڑے ہوئے عرفات میں بس اللہ سے ایک چیز چاہ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں مغفرت فرما کے جنت میں داخل کر۔ تو ہم بھی ان کے عمل میں شامل ہو گئے۔ حج کا سب سے بڑا میسج یہ ہے، دنیا کے تقریباً 270 ممالک سے جتنے ملک ہیں وہاں سے کھینچ کھینچ کے لوگ کعبۃ اللہ کے پاس آتے، ایک دوسرے کو زبان نہیں آتی، خالی حاجی حاجی بولتے ہیں، کسی کو کسی کی زبان نہیں آتی، ایک کے بازو دوسرے ملک والا، دوسرے کے بازو تیسرے ملک والے ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں۔ سب کا کام ایک ہی ہے، سب ایک ہی ڈریس میں ہیں، وائٹ ڈریس میں۔ اگر کوئی بھی سیٹلائٹ سے حج کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اوپر سے دیکھا تو یہ سمجھنا ہے کیا دیوانے فقیروں کے جیسا اوڑھ لے کے جا رہی۔ بے شک یہ پورے حاجی اپنے ایشور کے سرشٹی کرتا کے دیوانے، انہوں گئے گھر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بیوی بچوں چھوڑ کے، ایک ایک حاجی آج کی تاریخ میں 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں جانا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو ایکٹ کریں گے وہ کر کے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ میں بھی اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے لیے قربانی دینے والا ہوں۔ کا تمہارے جیب میں رکھ دیتا تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے نا، وقت آیا تو آپ کو شکریہ سے پہلے اس سے بڑھ کے کیا دعا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن مکے کو پہنچائے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا روضہ اطہر ہے، جسے آپ نے بعد میں اپنا وطن بنا لیا، مدینہ منورہ کی سیر کرائے۔ اللہ ہمیں زندگی میں حج نصیب فرمائے، مکہ مدینہ کی جانے کی، زیارت کرنے کی توفیق دے، اور جتنے لوگ گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے، خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو پہنچائے۔ اور اللہ آج کی اس
मॉडल को भी कबूल फरमाकर हमारे अंदर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देते थे वैसा बना दे। उनके बेटे जो 85 साल में पैदा हुए थे उनको कुर्बानी दियो बोले तो भी तैयार हो गए। उन्होंने भागे नहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब एक बाप बोले बेटा मैं तेरे को काट देना कि ते अल्लाह में बोलेंगे खैर अभी आप मुझे तो भाग जाती हूँ तरह कहीं हमारे अब्बा मेरे को काट दे देंगे गाजर मूली के जैसा। उन्होंने क्या बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम या बत्ती फल मातूमर फतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान मैं भागूंगा नहीं, आपके रब ने आपको ये हुक्म दिया है कि आपकी प्यारी औलाद को ज़ुबा कर दियो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं जब तक कोऑपरेट नहीं करूंगा आपको आप ये काम कैसा कर सकते हैं? चलो आप उठो और ही अल्लाह के हुक्म की तामील करो, मैं आपका साथ देता हूँ। कोई मामूली बात नहीं है। अब्बा ये नहीं बोल रहे थे बेटा जल्दी उठ, बेटी जल्दी उठ, स्कूल का टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है। नहीं बेटा मुझे हुक्म हुआ है कि तेरे को अल्लाह की राह में जैसा बकरे को काटते काट दियो। कितना बड़ा मुतालबा था। तो इंसान की कुर्बानी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का फिदिया क्या है? बकरे की कुर्बानी। आज वो काट के क्या बताते हम भी अल्लाह के वफादार हैं, हम भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। और बकरे को कुर्बान करे तो भी 10,000 चले जाते हैं। और फलान यहाँ 1 लाख रुपए खर्च दे रही लेकिन क्या कितने की बकरे क्या खिला रही। अब ऐसा खाली छुरी चला दिए तो 1 लाख चले गए, हमारा क्या मिलता है? सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे हमें 1 लाख दे दिए। अब उसके ज़ैली फायदे हैं पूरी दुनिया में। गरीब लोग अब बकरे का गोश्त खाना बोले तो 700 रुपए किलो है, बकरी का 650 है। 700 रुपए किलो गरीब काम करने वाले कैसा खाते हैं? लेकिन कहा गया कि सबको खिलाओ। ऐसा इस्लाम का जो भी हुक्म है सैक्रिफाइस है ये। अभी मैं व्हाट्सएप देखा, दुनिया का सबसे बिलियनियर आदमी कौन है बोला? बिल गेट्स भी हैं लिस्ट में। कौन है? बिल गेट्स क्या बोले? सॉफ्टवेयर के चैंपियन असल। बिल गेट क्या बोले? डेली KFC और मैकडॉनल्ड में लाखों जानवर काटे जा रहे हैं। कई के लिए? मालदारों के मजे के लिए। मालदार लोग अपनी तफरीह करने के लिए KFC और मैकडॉनल्ड में थाउजेंड्स जानवर काटे जा रहे हैं और उससे KFC और मैकडॉनल्ड $multi-billion कमा रहा है पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क। किसी को एतराज नहीं हो रहा। मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर सैक्रिफाइस कर रहा है और उस सैक्रिफाइस से पुअर लोग, गरीब लोग गोश्त खा के ईद मना रहे हैं तो तुम्हारे देखे नहीं जाता क्या? खुश होना, तुम्हारी अक्ल कान चले गई है बिल्कुल। तो ये ऐसा अच्छा हुक्म है। ये सिर्फ मुसलमानों की ईद नहीं, हर मुसलमान की ईद सबके लिए ईद है। अब रमजान में देखो करोड़ों रुपये जो मांगने हैं सबको देते, सब मिल के ईद करे तो ईद। खाली मैं अपने घर में ईद करा, तुम्हारे घर में दाल पकी तो कैसा? वहां भी कुछ पकना ना, गुर्दे के ले दिया। इंशाअल्लाह हम इसका भी ख्याल रखें। जो हमारे बिरादरान वतन मटन वो ये खाते हैं उनको आप बड़े इससे आप ऑफर कीजिए। देखो आप वो गोश्त खा के उन्हें बोलेंगे कितनी अच्छी है ये बकरी, ऐसा हर साल खाते जाओ इंशाअल्लाह। لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك